اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصب الدین صاحب السیف ذو الفقار وقائد الغر المحجلین وراجع الحق ونقطة الدائرة التوحید مبید الشرک حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سیدت النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعوصیاء الرسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین طاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتخم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان المہدی اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ الروم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صلوات پڑھیں۔ علی محافظ توحید ہے، علی محافظ رسالت ہے، علی محافظ کعبہ ہے، علی محافظ شاعر اللہ ہے، علی محافظ دین ہے، علی محافظ صفات خدا ہے، علی محافظ اسماء الہی ہے، علی محافظ کتاب اللہ ہے، علی کا محافظ ہے۔ اسی لیے جب رسول اللہ نے بتوں کی بے انتہا حجب کی اور کہا کہ یہ بت جو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو ان کو خدا کیوں مانتے ہو؟ کبھی تم حلوے کا بناتے ہو پھر اسے پوجتے ہو، پھر بھوک لگتی ہے خدا کو ہی کھا جاتے ہو۔ یہ تم انسان اپنے شرف سے کیوں نیچے گر گئے ہو؟ کیوں تم اپنی انسانیت کو خود ہی کھا رہے ہو؟ کیا تمہیں احساس عقل ہے کہ نہیں؟ کیا تمہیں حیات قلب کا کچھ طریقہ ہے کہ نہیں؟ کیا تمہیں تنفس لیتے ہوئے نعمات خدا کھاتے ہوئے کسی کا احسان نہیں ماننا چاہیے؟ تم کیسے انسان ہو کہ تمہاری شکل و صورت انسانوں جیسی ہے، طبیعت تمہاری حیوانوں سے بھی بدتر ہے؟ تو تمہیں احساس نہیں ہے جب یہ رسول اللہ کعبہ میں کہتے پھر رہے تھے تو کفار کیا کرتے تھے کہ کافر پتھر پہ پتھر مارتے تھے رسول اللہ کو؟ رسول اللہ صبر و تحمل کے ساتھ یہ پتھر کھاتے رہتے تھے، لیکن پھر ایک دن وحی آ گئی، او میرے رسول انہیں جواب دے، انہیں جواب دے، صرف پتھر نہ کھاتا رہے۔ ٹھیک ہے میرے پروردگار، پھر میں انہیں جواب دیتا ہوں۔ رسول صبح سویرے کعبہ کے ارد گرد کی گلیوں میں اللہ کا نام لیتے پھر رہے تھے کہ لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیے۔ اچانک رسول کی ایک بلند آواز گونجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو راوی ہے نا جسے دمیری نے حیات الحیوان میں لکھا، کافر شیبہ، وہ کہتا ہے میں کعبہ کے پاس ٹیک لگا کے بیٹھا تھا کہ میں نے دیکھا کہ بھگدڑ مچ گئی، لوگ کوئی اس گلی میں بھاگ رہا ہے، کوئی اس گلی میں بھاگ رہا ہے، محمد کو پتھر مارنے والا کوئی نہیں رہا۔ میں حیرت سے اٹھا کہ آج کیا ایسا ہو گیا، مصطفیٰ نے ایسا کیا دکھا دیا کہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ کہا میں چھپ کے گلی میں آ کے دیکھنے لگا، میں نے دیکھا رسول کہہ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک گلی کے موڑ سے ایک 10 سالہ شہزادے کو میں نے سرکار ایک اللہ اکبر یا رسول اللہ
میں نے ایک 10 والا راوی کہتا ہے کافر راوی ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایک شہزادے کو دیکھا، وہ آیا، اس نے کچھ بھی نہیں کہا کسی کو، اور ہر کوئی بھاگ گیا، ہر کوئی بھاگ گیا۔ کہتا ہے میں نے پھر کعبہ کا رخ کیا، میں قریب آیا تو لوگ بھاگتے ہوئے امان لے رہے تھے کعبہ کی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ روز تو پتھر مارتے تھے، آج تو رسول کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی ہے، تم کیوں دوڑائے؟ کہا تم نے سنا نہیں تھا وہ کہہ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہم نے ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف سے علی آتا نظر آیا۔ حیدری یا علی۔ اور یہ علی کی عادت، یہ علی کی عادت صرف اسی وقت کے لیے نہیں تھی۔ کیا بدر میں ہر زخمی نے، ہر مرنے والے نے مرنے سے پہلے یہ نہیں کہا کہ مجھے علی نے قتل کیا، مجھے علی میرے پیچھے ہے، مجھے علی نے زخمی کیا؟ لوگ پریشان ہو کے رسول اللہ کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ جس کو بھی پوچھو وہ کہتا ہے مجھے علی نے زخمی کیا، مجھے علی نے مارا، میرے پیچھے علی تھا۔ مولا علی تو ایک ہی جگہ جنگیں لڑ رہا تھا۔ اب مسکرا دیے، کہا تم علی کی شان سے واقف نہیں، کیا اللہ نے اسے نفس اللہ نہیں کہا؟ اب اگر علی نفس اللہ ہے تو جہاں جہاں اللہ، جہاں جہاں اللہ وہاں وہاں علی موجود ہوگا۔ پھر ان کافروں کو ایک اور مسئلہ ہوا، اب یہ تھک کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور رسول تو نہیں ملے، رسول کے عظیم الشان چچا ملے، شیخ بطحا ملے۔ شیخ بطحا، یقین کرو ان کی عظمت کے لیے مجھے کوئی زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا، یقین کرو فطرت میں ہے کہ انسان تعظیم ابو طالب کرے، کیونکہ رسول پر جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی کہ رسول اقرا پڑھ دیجئے، کر دیجئے، جائیے جائیے میرا پیغام پہنچائیے، تو رسول غار حرا سے سیدھا نکل کے اپنے گھر، اپنے چچا کے دروازے پر آ کے کھڑے ہوئے۔ ابھی رسول کھڑے ہوئے کہ اچانک دروازہ کھلا، سرکار ابو طالب اپنی دستار کو درست کرتے ہوئے باہر نکلے اور آ کے کہنے لگے بھتیجے جو حکم ہوا ہے کر دے۔ کمال ہے۔ اور یہ روایت بھی ہمارے ہاں نہیں، بہت سارے اور لوگوں نے لکھی، جرادق نے لکھی، بشپ ہے اس نے لکھی، اس نے کہا تھا عیسائی جارج جرادق، بہت مشہور لبنان کا بشپ، جس نے صوت عدل لکھی امیر المومنین کی شان پہ، اسی نے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا تھا علی کے بابا پر، علی کے بابا پر، اور اس کا اس نے نام رکھا تھا تادیب علی۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ علی کی تربیت ابو طالب نے کس نہج پر جا کے کی ہے۔ وہ کہتا ہے یعنی اچھا چلو اس کے میں اگلا جملہ بھی اسی کی کتاب کا پڑھ، وہ کہتا ہے جارج جرادق بشپ ہے لبنان کا، وہ کہتا ہے مشہور و معروف کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا، تو اس نے تادیب علی ایک کتاب لکھی، ایک چھوٹا سا کتابچہ، جس پہ اس نے علی کی تعلیم و تربیت پہ، حد و خال پہ تبصرہ کیا۔ اس نے کہا میں حیران ہوں کہ یہ ابو طالب کیسا باپ تھا جس نے اپنے بیٹے کو دونوں رخ عطا کیے، کسی کو خدا لگا کسی کو بندہ۔ سمجھ نہیں کہا یہ کیسی تربیت ہے، کہا کہ انسان کی عقل چکرا گئی، یہ کیسی تربیت ہے ابو طالب کی کہ انسان کی عقل چکرا گئی۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، تاریخ انسانی میں یہ موجود ہے کہ ہر بادشاہ نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا اور اس کے لیے کہا کہ جو نہیں مانے اس کی گردن اتار دو۔ یہ واحد علی ہے جسے لوگ خدا کہہ رہے تھے اور وہ گردنیں اتار رہا تھا۔ سمجھ رہے ہو نا کتنا فرق ہے تاریخ انسانی میں، اور یہ کیسا اللہ کا عبد ہے۔ بلا شبہ کوئی شک نہیں، علی کی عبدیت میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں کسی بھی، لیکن مشارق الانوار
سرکار رجب البرسی کی معتبر ترین کتاب، اس میں سرکار رجب البرسی نے ایک روایت لکھی کہ علی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ اپنے ہاتھ بلند کرنے سے پہلے کہتے تھے جیتا بی کا الیکا، اے اللہ میں تجھے ہی تیرے سامنے لایا ہوں۔ یہ انسان کی بشر کام نہیں کرتی کہ علی کیا کہنا چاہ رہے تھے، اور علی کہتے کیا تھے؟ محافظ توحید ہے، قلعہ توحید ہے، رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے، رسول علی کا بھی امام ہے۔ اب وہ کافر پریشان، تو اس نے جارج جرادق نے کیا لکھا؟ اس نے کہا علی کی تربیت پتہ نہیں ابو طالب نے کیسے کی ہے، پتہ نہیں کیسے کیا ہے، اور نیچے اس نے ایک جملہ لکھا، اس نے کہا کہ میں حیران ہوں، نبی جب پہلی وحی کے لیے اترے تو اس نے کہا تھا کہ میں تیار ہوں بھتیجے، جو تجھے امر ہوا ہے تو اس پہ عمل کر، اس کو کر گزر، تو فکر نہ کر، تو جملے کہہ، یہ عیسائی کہہ رہا ہے، کہ تو جملے کہہ جو تیرا دل چاہتا ہے۔ قرآن کہاں اترا تھا؟ رسول کے قلب پہ۔ ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ جو تیرا دل کرتا ہے تو کہہ، میں علی کو کہوں گا اس کا نور بن جا۔ یہ عیسائیوں نے لکھا، یہ عیسائیوں نے لکھا میرے بھائیوں۔ لیکن مسئلہ تو تھا کفار مکہ کو، اور کفار مکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تاکہ میں آیت کا ترجمہ کر سکوں، میں اتنی تمہید صرف آیت کے ترجمے کے لیے کر رہا ہوں۔ کہا کفار آئے، اور کفار نے آ کے کہا اے شیخ بطحا، آپ اپنے بھتیجے سے کہیے ہمارے 360 خدا ہیں، انہیں برا بھلا نہ کہے، ہم سے جو چاہیے وہ لے لے، دولت چاہیے، حکومت چاہیے، بہترین رشتہ چاہیے۔ کتنے مجبور خدا، کتنے مجبور ان کے پجاری، کیا کیا بیچارے نہیں کہہ رہے تھے۔ شیخ بطحا نے کہا دیکھو تم سارے سرداران قریش ہو، یہاں بیٹھو، میں جا کے سرکار محمد مصطفیٰ سے بات کرتا ہوں۔ سرکار عبداللہ اندر گئے، کہا بیٹا ایک وفد آیا، وہ ہر طرح کی دعوت لے کر آیا ہے، ہر طرح کی دعوت لے کر آیا، اگر بیٹے پسند ہو تو ان سے بات کر لو، کچھ تو انہیں جواب دو۔ کہا چچا ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دے اور ایک ہاتھ پہ چاند، ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند۔ پتہ نہیں آج تک یہ جملہ ہم سنتے تھا کیا، مطلب ہمیں اتنا یاد ہو گیا کہ ہم نے سوچا ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم سرکار بچپنے سے بوڑھے ہو گئے اور یہ بچے جوان ہو رہے ہیں۔ سرکار آج تک جو ہم بزرگ جو بیٹھے ہیں، آپ کو یاد ہوگا یہ سارا کچھ، کہ ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پہ سورج، میں تب بھی خدا کو نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی چاند اور سورج اتنے قیمتی ہیں کہ ذکر خدا کے برابر ہیں، کہ یعنی اگر تم مجھے یہ بھی دے دو تو میں ذکر خدا کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو پھر غور تو کرنا واجب تھا نا، بنتا نہیں، واجب تھا کہ ہم رسول کے اس جملے کو سوچتے تو صحیح کہ نبی نے ان کے جواب میں صرف کہا کہ ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پہ سورج، میں تب بھی ذکر الہی نہیں چھوڑوں گا، تب بھی، یعنی یہ کوئی قیمتی چیزیں ہیں تو یہ چاند کو تو توڑتا ہے، سورج کو پلٹاتا ہے، یہ اتنے قیمتی کب سے ہو گئے؟ اور محمد یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کفار کی طاقت نہ چاند تک ہے نہ سورج تک ہے، تو رسول نے پھر ایسے ہی ابس جملہ بول دیا۔ اچھا خدا کی قسم پرانی عربی ہدی میں یہ محاورہ بھی نہیں ہے، یعنی رسول نے پہلی مرتبہ کائنات میں بولا، یہ عرب کی زبان میں یہ جملے نہیں تھے کہ چاند رکھ دو سورج رکھ دو، تو یہ نہ محاورہ ہے نہ کفار کی پہنچ تھی، تو پھر آخر یہ رسول نے
کوئی ابس جملہ تو بولا نہیں، کیونکہ یہ بولتا اسی وقت ہے جب وحی ہوتی ہے۔ تو سنو اس کی طاقت، اس جملے کی طاقت، اور آج پلے باندھ لو، خدا کا جب بھی وقت مقرر ہوتا ہے علم اسی وقت پہنچتا ہے جب خدا چاہتا ہے، بات اسی وقت اذہان تک پہنچتی ہے۔ تو آج میں اور آپ شکر ادا کریں کہ علی کے صدقے میں، اس کے ذکر کے صدقے میں رسول کا ایک جملہ سمجھنے میں ہمیں موقع ملا۔ رسول کہہ رہے تھے چچا میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ سورج، تو قرآن پوچھو وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، رسول سے پوچھا گیا یہ کون سا سورج ہے، یہ کون سا قمر ہے؟ رسول نے کہا سورج سے مراد نبوت اور قمر سے مراد امامت۔ تو رسول کہہ رہے تھے یہ میرے مقابلے میں کوئی نبی اور امام بھی لائیں میں تب بھی اللہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، سمجھ لینا سرکار کہ کیا مطلب تھا۔ یہ کہہ کہ رسول اٹھے، چچا آپ تیرے دروازے پہ آئے ہیں، میں ان کی بات سنتا ہوں۔ اب رسول آ گئے اور سرکار کہا تیرے دروازے پہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے تیرے دروازے پہ آئے اور محمد نہ ملے؟ یہ جملے ہیں تاریخ کے، رسول کے جملے ہیں۔ کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ میں رسول کے ایسے جملے کہہ دوں گا وہ سرکار نے کہے نہیں؟ اور رسول نے کہا جو جملے میں نے نہیں کہے اگر کسی نے کہہ دیے وہ جہنم میں گھر پکا سمجھے۔ ہاں سمجھ رہے نا یہ کتنی ذمہ داری کی بات ہے۔ اب رسول آئے مسند پہ اپنے چچا کے ساتھ بیٹھ گئے، سامنے کفار بیٹھے، سرکار نے انہیں رطب منگوا کے کھلائی۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ سرکار نے مہمان نوازی کی کہ انہیں کوئی کعوہ شاوہ، کوئی چائے وائے انہیں پلائی جائے اور کھجور دی جائے۔ کفار نے وہ قہوہ بھی پیا، وہ کھجور بھی کھائی۔ اب شیخ بطحا نے کہا تمہاری یہی شرط تھی کہ میں تمہیں عبداللہ کا بیٹا دکھا دوں؟ یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہے نہیں۔ حد ادب تو دیکھیے ابو طالب کی حد ادب کا، یہ ہے محمد ابن عبداللہ، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں۔ اے کفار، اے سرداران قریش، کیا تم مجھے سچا سمجھتے ہو؟ سرکار ابو طالب کہہ رہے کیا تم مجھے؟ سب نے کہا لبیک شیخ بطحا، آپ کو ہم شیخ بطحا کہتے ہیں، ہم آپ کو بیت عتیق کا مجاور کہتے ہیں، ہم تمہیں اللہ کے گھر کا رکھوالا کہتے ہیں۔ آپ کے ہی بابا تھے جنہوں نے کعبہ کی رکھوالی کے لیے اللہ سے ابابیل لیے تھے۔ یہ کفار نظم پڑھ رہے ہیں ابو طالب بادشاہ کی شان میں، اور سرکار ابو طالب کہہ رہے ہیں اچھا تو مجھے اگر سچا سمجھتے ہو، میرے بابا عبد المطلب کو بھی سچا سمجھتے ہو، اور ہمیں بنی ہاشم سمجھتے ہو، اور ہمیں آل ابراہیم سمجھتے ہو، تو پھر سنو میں تمہیں بتاؤں، میرے گھر میں جب سے محمد ٹھہرا ہے نا ہم نے چراغ کبھی روشن نہیں کیا، ہم نے کبھی چراغ روشن نہیں کیا۔ اگر مجھے سچا سمجھتے ہو، لیکن پھر بھی ہم آئے مہمان کی عزت کرتے ہیں، تم بات کر لو، یہ رسول اللہ ہیں۔ اب وہ کافر رسول کی طرف متوجہ ہوئے، جو ہی انہوں نے کہا اے محمد، اب ان کا لہجہ میں ذرا کاٹ تھی، ظاہر ہے وہ اپنے خداؤں کے دفاع میں آئے بیٹھے تھے، تو کاٹ تو ہوگی نا۔ تو اب جو ہی انہوں نے کہا اے محمد، فوراً ایک دروازہ کھلا، علی نکلے اور آ کے رسول کے پیچھے تیوریاں چڑھا کے کھڑے ہو گئے، اور سب کی طرف طائرانہ نگاہ کی۔ سب کافر جتنے سردار، 18 کے قریب سردار، علی نے سب پہ ایک ایک نگاہ ڈالی۔ اب وہ جو کہہ رہے تھے نا اے محمد، پتہ نہیں انہیں کیا ہوا، یکدم کہنے لگے اے عبداللہ جیسے سردار کے سردار بیٹے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ اب انہوں نے کہا، اب علی دیکھ رہے ہیں غور سے، اب انہوں نے کہا آپ بادشاہی لے لیجئے۔ سرکار نے کہا ہرگز نہیں۔ کہا اچھا
ہمارے ہاں جس کے ہاں چاہیں شادی کر لیجئے. کہا نہیں. کہا اچھا پھر ایسا کیجئے خزانہ لے لیجئے. فرمایا میں اس کا کیا کروں گا؟ میں اس کا کیا کروں گا؟ اور اپنے چچا سے کہا چچا اجازت ہے کہ میں آپ کا عصا لے لوں؟ اجازت ہے. رسول ختمی مرتبت ابو طالب کی ہیبت سے کہہ رہے ہیں چچا اجازت ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کا عصا لے لوں؟ انہوں نے کیا کہا؟ خزانہ لے لو. خزانہ. سرکار نے کہا چچا عصا دیں گے؟ تو سرکار نے اپنا عصا بڑھا دیا. سرکار ابو طالب کا عصا سرکار محمد مصطفیٰ خاتم النبیین کے ہاتھ میں آیا. آپ نے زمین کو آہستہ آہستہ ٹھوکر ماری. زمین پھٹنا شروع ہوئی. کافروں کے چہرے ہیبت زدہ ہو گئے. زمین کے نیچے کہا دیکھو. دیکھا سونا چاندی سمندر کی طرح بہ رہا ہے. کہا یہ تو صرف میرے چچا کے عصا کی نوک ہے. اللہ اکبر. سمجھ رہے نا سرکار؟ تاکہ میں آیت تک پہنچ جاؤں. میں تمہید کے منزلیں طے کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے کلام کا ترجمہ کر سکوں. اللہ کے کلام کا ترجمہ کر سکوں. کہا جب سونا چاندی کے ذخائر دیکھ لیے تو اب وہ حیران ہوئے اور ایک دوسرے سے کانا پوزی کرنے لگے. حاضر سحر حاضر سحر. یہ جادو ہے یہ جادو ہے یہ جادو ہے. سرکار مسکرا دیے. کہا تم اپنی بات جاری رکھو. اس جادو کو یہی رہنے دو. تم بات اپنی جاری رکھو. کہا تو پھر ایسا کر لیتے ہیں ایک معاہدہ کر لیتے ہیں. اگر آپ کو قبول نہیں تو ایک معاہدہ کر لیجئے. 360 بت ہمارے. آپ ایسا کیجئے ایک آپ اپنا رکھ لیجئے. وہ سب سے بڑا ہوگا. اس کا نام اللہ ہوگا. سرکار کا چہرہ سرخ ہوتا گیا. وہ بات کرتے رہے. سرکار ختم مرتبت کا چہرہ لال ہوتا رہا. آپ نے کہا کیا کیا اول فول بک رہے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں میرا اللہ کوئی جسم نہیں رکھتا. میرا اللہ کوئی چہرہ نہیں رکھتا. میرا اللہ لمس میں نہیں آتا. میرا اللہ کیفیات سے پاک ہے. میرے اللہ تو اپنے صفتوں سے پاک ہے. میرا اللہ اپنے اسما سے پاک ہے. میرا اللہ بولتا نہیں لیکن سب کچھ کہتا ہے. میرا اللہ کون نہیں کہتا لیکن کون کام کرتا ہے. میرا اللہ زمین و آسمان کو بچھانے والا ہے. میرے اللہ کو کوئی تردد نہیں ہوا. میرے اللہ نے مجھ محمد کو بنا دیا. اسے تردد نہیں ہوا. اللہ اکبر. یہ باتیں ہو رہی ہیں یہ باتیں. اچانک وہ کافر کہنے لگے بے شک آپ یہی تعلیمات دے رہے ہیں لیکن ہماری بھی کسی بات کا جواب دے دیجئے. اے سخی و سردار محمد ہمارا بھی جواب دیجئے. یہ جو شہزادہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے یہ جو علی ابن ابی طالب ہے جو آپ کے پیچھے کھڑا ہے ہمارے کانوں سے ہم نے خود سنا. آپ اسے وجہ اللہ کہہ کے بلاتے ہیں. اسی کے چہرے پہ بت بنا دیجئے. کیا اسی کے چہرے پہ بت بنا دیجئے. وجہ اللہ جو ہے. تو اب ذرا آیت سنو. تب اللہ نے یہ آیت نازل کی سورہ روم کی. اے رسول وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. او میرے رسول انہیں کہے کہ یہ وجہ اللہ جسے تم اللہ کا بت کہہ رہے ہو نا یہ اللہ کا بت نہیں ہے. یہ مثل اعلیٰ ہے اور اسے میں نے صرف زمین پہ اپنی مثل نہیں بنایا میں نے اسے آسمانوں میں بھی اپنے مثل بنایا ہے. یعنی میں نظر نہیں آؤں گا علی مجھے منوائے گا. اللہ اکبر. کہا میں نے مثل اعلیٰ بنائی ہے جو آسمانوں میں بھی ہے زمینوں میں بھی ہے. زمینوں میں بھی اور آسمانوں میں بھی. اب آسمانوں میں کیفیت کیا ہے؟ ساری کتابیں آپ کی بھری پڑی ہیں اس حدیث سے کہ فرشتے ساکِ عرش پہ پہنچے اور جا کے کہنے لگے اے اللہ ہم کارے عرش سے فارغ ہی نہیں ہوتے کہ ہم زمین پر جا کر علی کی زیارت کر سکیں. ساری کتابیں قطرہ باقی مناقب
مناقب نسائی، پتہ نہیں کتنی کتابیں، مناقب خوارزمی، بے حساب کتابیں، ساری کی ساری اس حدیث کے اوپر متفق ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا اے پروردگار، اے مالک، ہم علی کی زیارت کے مشتاق ہیں. کمال ہے، رہتے اللہ کے پاس ہیں، زیارت علی کی کرنا چاہتے. کمال ہے، یہ راز سمجھ میں آج تک نہیں آیا. رہتے ساحت قدس میں ہیں، زیارت علی کی کرنا چاہتے ہیں. بھائی یہ اللہ کے پاس عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے. کچھ کہتے ہیں علی کی زیارت کرنی ہے، اور کچھ اللہ کے پاس رہتے ہوئے ہادی کا انکار کر کے لعنت لے کے زمین پہ. یہ عجب ہے، یہ عجب معاملہ ہے. عرش کا بھی کہنے لگے ہمیں زیارت کے لیے. پروردگار نے کہا تمہاری درخواست قبول ہوئی، جاؤ چوتھے آسمان پہ، میرے چوتھے آسمان پر جاؤ، تمہیں علی کی زیارت ہوگی. اب وہ کہتے ہیں کہ وہاں ایک کرسی رکھی گئی اور وہاں علی کی زیارت کرائی گئی. اب لوگوں نے حدیث میں احتمال کیا کہ اب کیا کریں، اگر کہیں کہ علی ہی تھا تو علی حاضر ناظر ہو جائے گا. تو اب کیا دھوکہ کیا گیا، کہا علی کی تصویر اللہ نے بنائی، شبیہ بنائی علی کی اللہ نے، اور وہاں چوتھے آسمان پہ اس شبیہ کو رکھ دیا اور کہا تم میری مسئلے اعلیٰ کی زیارت کرو. اب فرشتے آتے ہیں، وہ آج بھی ہے، فرشتے آتے ہیں اس شبیہ کی زیارت کرتے ہیں. کہا رسول جب معراج پہ گئے تو جبریل سے کہا جبرائیل یہ کیا ہے، یہاں کیوں جمگٹا ہے، یہاں فرشتے کیوں گرتے مرتے پڑ رہے ہیں، کیا ہے یہاں پہ؟ کہا سرکار یہاں آپ کے بھائی علی کی شبیہ ہے، یہ زیارت کر رہے ہیں، اور جو آج زیارت کرے گا پھر وہ قیامت تک دوبارہ علی کی زیارت نہیں کر سکے گا. رسول اللہ نے کہا کیا میں محمد بھی زیارت کروں؟ کہا رسول نے ایک کام کیا، سرکار شیخ اصفہانی عالم ربانی، انہوں نے آشعار کہے، انہوں نے کہا رسول جب چوتھے آسمان پہ گئے اور علی کی شبیہ دیکھی، پھر رسول نے اپنے سینے کی طرف دیکھا، پھر زمین کی طرف دیکھا، پھر عرش معلیٰ کی طرف دیکھا. جبریل نے کہا سرکار کیا ہوا، کیوں اس طرح ہے؟ کہا جبریل تمہارے سامنے جو شبیہ ہے میں نے پہلے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر میں نے زمین کی طرف دیکھا، میں نے وہاں بھی علی کو پایا، پھر میں نے اپنے سینے کی طرف دیکھا تو بطور نفس میرے ساتھ بھی تھا، پھر میں نے عرش معلیٰ کی طرف دیکھا تو ساق عرش پہ بھی بیٹھا نماز پڑھ رہا تھا. لیکن سرکار علی یا اللہ کے گھر سے ملتا ہے یا حسین کے گھر سے؟ حسین نے کہا تھا میرا 1000 بیٹا ہو میں اس کا نام علی رکھوں گا، تو اس نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا، ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. حسین کو اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی. اللہ اکبر. حسین سے ایک خاص شخصیت نے پوچھا حسین آپ بہت بڑے ہیں. حسین نے اسے بٹھا لیا، ابو رافع کہا بیٹھ جا، تو میرے نانا کا بھی غلام ہے، تو نے میرے رسول کو بڑی قریب سے دیکھا، پھر اس کے بعد تو میرے بابا کا بڑا غلام تھا، پھر تو حسن مجتبیٰ کا غلام رہا، اور اب تو میرا غلام ہے. ابو رافع میرے پاس بیٹھ، اتنے طاہروں کو تو دیکھ کے خود طاہر ہو گیا ہے. غلامی دیکھی آپ نے، غلامی دیکھی. اور یہی سیرت ہے، ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں کہ ہم ان کے ذکر کے قابل ہو جائیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اپنے آپ کو بلند کیجئے. اب وہ کہتے ہیں کیا کہا ابو رافع تم نے؟ کہا سرکار میں نے یہ کہا حسین آپ بہت بڑے ہیں. جانتے حسین نے کیا کہا؟ کہا ابو رافع
مجھ حسین کو خواہش ہے مجھ حسین کو خواہش ہے کہ اللہ مجھے قیامت اور بعد از قیامت تک ابدی زندگی دے دے، میں کوئی بات نہ کروں، صرف علی علی کرتا اللہ۔ حسین کی خواہش دیکھیے، اسی لیے اس نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا۔ کمال تھا اس کا ایک بیٹا، کہلایا تو وہ اصغر، لیکن ہم نے مانا کیا چھوٹا۔ علی علی ہے، نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے، اس کا اصغر ہونا اور معنی رکھتا ہے۔ اس علی کا کام دیکھیے، جو بڑا علی تھا، جو کام اس نے 63 سال میں کیا، اس چھوٹے علی نے خیمے سے میدان تک کر دیا۔ کیا میں بتاؤں آپ کو، جب لینے آئے نا حسین اس شہزادے کو، حسین تیروں سے اتنے بھرے ہوئے تھے تیروں سے، کہ جب خیمے میں داخل ہوئے نا تو کہنے لگے علی کی بیٹی اتنی تیر کھینچ کے جگہ بنا دے کہ میں اصغر کو اٹھا لوں۔ اور یہ علی کی بیٹی کا نصیب ہے، ایک بھائی کے جنازے سے تیر نکالے، ایک زندہ ہے اور اس کے کہا اتنی جگہ بنا دے کہ میں اصغر کو اٹھا سکوں۔ اصغر کے جھولے کے قریب آئے اور آ کے کہنے لگے اصغر نے لب اس طرح سے ہلائے کہ پھٹ گئے۔ آج مجھے اجازت دو کہ میں بہت تھوڑے سے وقت میں بڑے سکون سے تمہیں یہ شہادت سناؤں۔ آپ کو ایک امام کی روایت سناؤں۔ امام فرماتے 3 شہادتیں ہیں جو رسول اللہ اور ان کی بیٹی یعنی محمد مصطفیٰ اور بطول عذرا دونوں بیٹھ کے نہیں سنتے۔ بی بی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی رہتی ہے اور رسول امامے کے بغیر، نالین کے بغیر، عبا کے بغیر اپنا گریبان چاک کر کے سنتے ہیں۔ ان میں سے پہلی شہادت اصغر کی ہے۔ اسی لیے رسول اور بطول کے احترام میں تیزی سے نہیں گزروں گا، میں بہت دھیمے لہجے میں 2-4 باتیں کروں گا بس۔ اصغر نے بولنے کی کوشش کی، پیاس اتنی تھی، خشک لب اتنے ہو چکے تھے کہ بولنے کی کوشش میں اصغر کے گلاب جیسے لب پتیوں کی طرح ٹوٹ گئے۔ قریب ماں کھڑی تھی، تیزی سے بی بی دوڑی، اپنی چادر سے لب صاف کرنے لگی، کہنے لگی حسین میری مجال تو نہیں پر رباب کی اتنی درخواست قبول کیجئے، میرے بیٹے کو بولنے پہ مجبور رکھیے۔ اور میرے اصغر کو بولنے پہ مجبور نہ کیجئے۔ آپ مجھے بتائیں، میں اس کی ماں ہوں، ماں اور بیٹے کا رشتہ دیکھیے۔ سیدہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اے مولا،
اے حسین بادشاہ، آپ مجھے بتائیے، مجھے کہیے اصغر سے کیا پوچھنا ہے؟ میں اصغر کی ماں ہوں، اس کی حرکتوں سے سمجھ جاؤں گی یہ کہتا کیا ہے۔ تب امام نے آزمائش کی اصغر کی، امام نے آخری آزمائش کی اصغر کی، کہا اصغر او میرے بیٹے، او میرے بیٹے، تیری پیاس کی قیمت بیعت ہے، اگر کہے تو بیعت کر کے تیرے لیے پانی لے آؤں۔ تڑپ کے وہ جو بول نہیں رہا تھا اس نے کہا واللہ لا یا ابل حسن، اے، اور کس کو حسن، یعنی ایک کنیت امام حسین کی، ایک خاص کنیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس پہ آج بحث نہیں، کل یاد کرائیے گا، اس کنیت پہ بات کروں گا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ حسین کی یہ کنیت کیسے پڑی تھی۔ یقین کیجیے، کہا او میرے آقا و مولا، میرے بابا حسین، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم، لا، ہرگز نہیں، ہم کبھی بھی بیعت نہیں کریں گے۔ وہ جس کے بولتے ہوئے لب پھٹ گئے تھے، وہ بیعت کے نام پر اتنے جلال میں آیا، کہا بابا مجھے لے چلیے، مجھے لے چلیے، میں دیکھوں تو صحیح اصغر کو تجھ سے بیعت مانگتے ہیں، میں دیکھوں تیرا 6 ماہ کا بیٹا انہیں بیعت کا کیسے جواب۔ خدا کی قسم، بی بی رباب آگے بڑھی، بس چند لمحے میں چھوڑ دوں گا۔ بی بی رباب نے کہا حسین میں اور کچھ نہیں کہتی، میں تیرے دردوں میں اضافہ نہیں چاہتی، صرف ایک مہربانی کر۔ ہاں بی بی بول، سنو گے؟ کہا میرے آقا میں پانی نہیں مانگتی، میں پانی نہیں مانگتی، صرف ایک دفعہ میرے سامنے اپنی زبان کی نمی میرے بیٹے کے ہونٹوں پہ لگا دے، مجھے تسلی ہو جائے کہ کچھ نمی تو اصغر کو ملی تھی۔ بس اتنا کہنا تھا کہ علی کی بیٹی کی چیخیں نکل گئیں، کہا سیدہ رباب یہ نہ کہیے، کیونکہ جب یہ اکبر کو زبان چسا رہا تھا نا، میں نے اکبر کو دیکھا تھا، اس نے اپنا منہ ایک جھٹکے سے پیچھے کر کے کہا تھا بابا آپ کی زبان تو پتھر کی ہے۔ بس اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے چلا، اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے چلا، اصغر ان سے بات کرو گے، ان سے بات کرو گے؟ شیخ اصفہانی، عالم ربانی نے اور سید حمیری نے کیا خوبصورت تمثیل کو کس طرح سے منظوم کیا ہے، انہی کے جملوں میں آپ کو سناتا ہوں، بس 3 جملے، بہت 3 جملے بس، اور میں اپنی اجازت لے لوں۔ انہوں نے، سید حمیری کہتے ہیں اور شیخ اصفہانی، دونوں کے مصرے الگ الگ، لیکن ایک مصرع سن لو تاکہ میں آپ سے اجازت لے لوں۔ سید حمیری کہتے ہیں، ان کا مصرع پہلے سنیے، کہا اصغر نے کہا میں ان سے بات کروں گا، میں ان سے بات کروں گا، اور اصغر نے کیا کہا؟ اصغر نے کہا حسین کے راستے سے لوگوں ہٹ جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تکبیر کہوں اور اللہ آ جائے۔ اور شیخ اصفہانی کیا فرماتے ہیں؟ وہ اپنی نظم میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ حسین کی موجودگی میں پردے دار خیموں سے نکل کر حسین کے قریب ترین ٹیلے کے پاس آ کے محمد کی بیٹیاں رک گئیں،
سرکار نے مڑ کے کہا میرے ہوتے ہوئے باہر بیبیاں کیوں آ گئیں؟ کہا سرکار ہم نے اجازت لینی تھی لیکن تو پہلے ہی چلا گیا، ہم نے خطبہ سننا ہے اصغر کا کہ اصغر علی علی کیسے کرتا ہے۔ تبھی تو یہ خطبہ تھا، تو اس نے کہا تھا نا حسین کے کلام کو قطع کرو، حسین کے کلام کو کاٹو، اور پھر وہ تیر کمان میں آیا جو عرب میں اونٹ گرانے کے لیے استعمال خدا کی قسم اونٹ گرانے کے لیے وہ کام آتا ہے، اونٹ گرانے کے لیے۔ اور وہ ماں دیکھ رہی تھی، اس پہ بڑی کتابیں ہیں، اس تیر کے اوپر بڑی کتابیں لکھی گئی، حرملہ کے تیر پہ بڑی کتابیں لکھی گئی۔ اس نے بیٹھ کے شست لی، حسین کی نظر پڑی، حسین نے کہا اصغر امت تمہیں پانی کا جام بھیج رہی ہے، تیار ہے بیٹا؟ کہا تیار ہوں۔ کہا آقا تیار ہوں۔ کہا بیٹے پانی کا جام چل پڑا۔ کہا مالک تیار ہوں۔ کہا اصغر قریب آ گیا۔ کہا آقا تیار ہوں۔ کہا بالکل قریب آ گیا۔ کہا آقا تیار ہوں۔ اچانک حسین نے کہا اللہ اکبر، اصغر نے اپنی گردن بلند کی، جام 3 جگہ پہ آ کے لگا، سر میں، گردن میں، سینے میں۔ حسین کا کلام قطع ہو گیا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔